أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. سورہ مائدہ کی آیتیں تلاوت کی گئیں. سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس کا سورہ مائدہ. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، کھانے بچھاتے ہیں نا توشے کے ساتھ، مائدہ اس کو کہتے ہیں. اس سورہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ آخر میں، سورہ کے آخر میں اس کا ذکر ہے. اس سورہ کے اندر بہت اہم باتیں بھی ہیں، احکام بھی ہیں، بہت اہم باتیں ہیں. بہت سارے واقعات کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. چوری کی کیا سزا ہے، آدم کے بیٹے میں کیا لڑائی ہوئی، جو لوگ اسلامی اسٹیٹ کے خلاف ٹیررسٹ بنتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، عیسائیوں کا کیا معاملہ ہے، یہودیوں کی کیا غداری ہے، سب چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی. بہت اہم سورہ ہے. شروع ہوتی ہے سورہ مومنوں کے خطاب کے ساتھ، لوگوں مسلمانوں سنو. اس طرح کچھ صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، الرٹ ہو جاؤ، سنو. اوفو بالعقود، جتنے معاہدے ہیں، جتنے پیکٹ ہیں، ان سب کو پورا کرو. معاہدہ دو ہے. ایک تو ہم نے اللہ سے پیکٹ کیا ہے، اللہ اس دنیا میں جا کے ہم لوگ تیری عبادت کریں گے، تجھے رب مانیں گے. یہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے بنایا، روح ڈالی، پھر ان کی پوری اولاد کو اللہ نے ان کے پیٹ سے نکالا، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح. بہت بڑا میدان، سب اس کے اندر تھے. اس وقت اللہ نے پوچھا الست بربکم، لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بھلا اللہ، یقیناً تو ہمارا رب ہے اللہ. پہلا معاہدہ ہم اللہ سے کیے، لیکن کسی کو یاد نہیں ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر یاد دلایا. تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو، معاہدہ کر کے آؤ، پیکٹ کر کے آؤ کہ اس دنیا میں آ کر اللہ کے بندے بن کر رہو گے. وہ انبیاء آ کر یاد دلائے. یہ تو اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. آپس میں ہم جو لوگ اگریمنٹ کریں، جو کچھ پیکٹ کریں، اسے پورا کرنا. کافر کے ساتھ رہیں، مسلمان کے ساتھ رہیں، کسی کے ساتھ رہیں، پورا کرنا. وعدہ بھی پورا کرنا، معاہدہ بھی پورا کرنا، اگریمنٹ بھی پورا کرنا. اس میں دھوکہ نہیں دینا. اوفوا بالعقود، جتنے تمہارے اگریمنٹ ہیں وہ پورے کرو، مگر غلط اگریمنٹ پورا نہیں کریں گے، حرام اگریمنٹ پورا نہیں کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھیں، ایک بلڈر ہے، اس سے آ کے کسی نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک مندر بنا کے دو، بہت خوبصورت بنانا، بہت اچھا بنانا. ہم کو ان کو 1 اسکوائر فٹ کا 5,000 دیں گے، 6,000 روپیہ دیں گے. وہ مان لیے.
بعد میں معلوم ہوا سب حرام ہے مندر بنانا. اب یہ اگریمنٹ پورا نہیں کریں گے. بول دیں گے صاحب مجھے معلوم نہیں تھا, میں نے اگریمنٹ کر لیا, اب کینسل آپ کا اگریمنٹ. یہ حرام کے لیے نہیں. اسی طرح کسی نے ایک بیپاری سے اگریمنٹ کیا, کانٹیکٹ کیا کہ روزانہ تم کو 1000 کلو انگور دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ انگور لے کے شراب بناتا ہوں. ارے یہ تو شراب بنانے میں شریک ہو گیا نا. اس سے بول دیا نہیں صاحب میں نہیں دے سکتا انگور آپ کو. ایسا کوئی اگریمنٹ شریعت کے خلاف ہو وہ پورا نہیں کریں گے, باقی اگریمنٹ پورا کریں گے. ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا, ایک عورت تھی, غلام عورت, ان کو باندی بولتے, اردو میں باندی بولتے, سلیو. ان کا نام تھا بریرہ رضی اللہ عنہ, عورت کا نام. ان کے شوہر کا نام تھا مغیث. اچھا, اب یہ دونوں سلیو تھے, شادی بھی ہو گئی. اس کے بعد اس عورت سے ان کے آقا نے کہا تم اتنا پیسہ دے دو تم کو فری کر دیتے. ایسا کرتے تھے, پیسہ دے کر چھوٹ جانا. تو بریرہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے بولی کہ میں جو ہے آزاد ہونا چاہتی ہوں, اتنا پیسہ مانگتے ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں دیتی ہوں, جا کے تم ان سے اگریمنٹ کر لو. گئی تو انہوں نے کہا اگریمنٹ یہ ہے تم اتنا پیسہ دو تو ہم تم کو آزاد کر دیتے, لیکن تمہارے مرنے کے بعد جو کچھ بھی تمہارے پاس پیسہ, گھر, مکان, باغ ہوگا وہ ہمارا ہوگا. تو انہوں نے آ کے کہا ایسا بولتے وہ لوگ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہوئی کہ صاحب ایسا تو قانون نہیں ہے. جو آزاد کرتے وہ ان کے اونر کی طرح ہوتے, وہ مر کے ان کے کون بھی وارث نہیں ہے, تو پورا ان کو ملنا جو آزاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کے رسول بریرہ کو میں خرید کر آزاد کرنا چاہتی ہوں, لیکن ان کے جو اونر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پوری جائیداد ان کی ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے کہا جائز نہیں ہے. کہا تم کر لو اگریمنٹ, 100 اگریمنٹ بنے تو کر لو, شریعت کے خلاف جو بھی اگریمنٹ ہوگا وہ کمپلیٹ نہیں کیا جائے گا, پورا نہیں کیا جائے گا, فلفل نہیں کیا جائے گا. تو اسی طرح بریرہ کو آزاد کر دیا اور ان کو بول دیا کہ تم کو یہ پیسہ نہیں ملے گا, تمہیں تو لے لیا نا پیسہ. مرنے کے بعد اللہ کے رسول نے قانون بنایا الولاء لمن عتق, جو بھی آزاد کریں گے مرنے کے بعد ان کی پوری پراپرٹی آزاد کرنے والوں کو دیں گے. آزاد عائشہ رضی اللہ عنہ کر پیسہ دے کے. یہ اگریمنٹ غلط تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے کہا 100 اگریمنٹ بھی ہو تو نہیں پورا کرنا اس کو, کینسل سب. باقی جو ٹھیک ہے وہ کرنا چاہیے. اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے کیا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ایک مرتبہ دھوکہ دیا ہے, میں اس کے ساتھ اگریمنٹ کر کے میں بھی اسے دھوکہ دیتا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو دھوکہ دیا, اللہ کے پاس جواب دے گا, آپ کیوں دھوکہ دیتے؟ نہیں دینا چاہیے دھوکہ. تو اللہ کہتے ہیں جتنے تمہارے کانٹریکٹ ہیں, اگریمنٹ ہیں, پیکٹ ہیں, جنگ کے, لڑائی کے, سب پورے کرو. فرض کرو یہ ایک مسلم ملک ہے, یہ ایک کافر ملک ہے. کافر ملک سے ہم نے اگریمنٹ کیا 2 سال تک تمہیں بھی ہم سے لڑنا نہیں, ہم بھی تم سے نہیں لڑیں گے. اب پھر ایسا ہوا کہ صاحب 1 سال 6 مہینے کے اندر وہ جو کافر حکومت تھی ایک دم کمزور ہو گئی, مسلمان بہت پاور میں آ گئے. اب مسلمان ایسا نہیں کر سکتے جا کے حملہ کر کے ان کو ختم کریں گے, جی نہیں کر سکتے. وہ پورا 2 سال کا اگریمنٹ پورا کرنا, 2-4 دن پہلے بھی نہیں کرنا, 1-2 دن پہلے بھی نہیں کرنا.
اور اگریمنٹ ختم ہونے کے بعد بولنا دیکھیے کل سے ہمارا اگریمنٹ ختم ہے، کل کے بعد آپ ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ہم تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اب ہمارا اگریمنٹ ختم، بولنا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی ایک کنٹری کے ساتھ اگریمنٹ تھا، وہ اگریمنٹ ختم ہونے کے واسطے یہ 1 ہفتہ ہے ابھی، معاویہ رضی اللہ فوج تیار کر کے بھیجے، وہ اگریمنٹ ختم ہوتے ہی حملہ کرو۔ ایک صحابی بولے کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں کہ فلاں بستی کو جا رہے ہیں، وہ اگریمنٹ ختم ہو رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہیں کہ اگریمنٹ ختم ہوتے ہی ان کو ختم کرنا ہے۔ کہا حرام ہے، جائز نہیں، انفارم کرنا ان کو، اگریمنٹ تمہارا ختم، اب ہمارے لیے تمہارے لیے راستہ کھلا، ایک دوسرے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پوری فوج کو معاویہ رضی اللہ عنہ واپس بلا لیا، چلو بھائی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ دیکھو تو یہ اللہ فرماتے ہیں اس کا خیال کرو، کوئی بھی اگریمنٹ ہو جی، سنار کا ہو، درزی کا ہو، کسی کا بھی ہو، کتنے مہینے بنا کے دیتے، کیا بنا کے پورا کرنا اس کو۔ عام طور پر بلڈرز یہ نہیں کرتے، 6 مہینے میں بلڈنگ بنائے، 3 مہینے بنا کو دیتا ہوں بولتے، 4 مہینے میں اس کا ڈیلے کرتے جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بنانا شروع کریں، دیر ہونا ہے تو فوراً دوسرا اگریمنٹ ڈالنا، بھائی دیکھیے نہیں ہوا اور ہم کو 1 مہینے کی مہلت دو، 2 مہینے کی مہلت دو، ہاں یہ کر سکتے ان سے پوچھ کر۔ ایسی اچھا پکا یقین ہے 1 سال میں بلڈنگ پوری ہوتی، 8 مہینے بنا کے دیتا ہوں، 6 مہینے بنا، پکا یقین ہے، یہ جھوٹ ہے نا، غداری ہے، دھوکہ ہے، ایسا اگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کرے پورا کر کے دو 6 مہینے میں، پورا کر کے دو 8 مہینے میں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، جتنے اگریمنٹ ہیں، جتنے پیکٹ ہیں، جتنے کانٹیکٹ ہیں، سب پورے کرنا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، الا ہے کہ وہ حرام اگریمنٹ ہو تو نہیں کر سکتے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کھانے کے لیے اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا۔ جانور تو دنیا میں بہت ہیں جی، کون سا حلال کون سا حرام، ہاں اس کا بھی ایک قانون ہے شریعت کے اندر۔ اس کا قانون بہت آسان ہے، ہر وہ جانور جس کے نوکیلے دانت ہوتے، 4 دانت رہتے، ویسے پورے جانور حرام، بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، باغ ہے، یہ سب گوشت کھانے والے جانور۔ انسان کو بھی اللہ نے وہ 4 دانت دیے، وہ حرام۔ اسی طرح جو بھی پرندہ ہے پنجے سے پکڑ کر کھاتا، چیل ہے، کبا ہے، طوطا ہے، وہ سب حرام۔ اب پرندے کا تو زیادہ نہیں تھا عرب کے اندر، جانوروں کا زیادہ تھا۔ اللہ نے کہا پالتو جانور وہ تمہارے لیے سب حلال ہیں، اس میں ایک آدھ دوسرے بھی آ سکتے، جیسے بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، یہ سب تمہارے لیے حلال۔ اب اسی کے ساتھ گائے بیل کے ساتھ بھینس بھی آ جاتی، بکری بکرے کے ساتھ ہرن بھی آ جاتا، خرگوش بھی آ جاتا، ایسے بہت سارے آ جاتے، جن کے دانت نہیں ہیں، نوکیلے، وہ سب تمہارے لیے حلال۔ ہاں یہ جانور بعض ٹائم میں حرام، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ بولتا، یہ جانور کون سے حرام ہیں وہ اللہ نے بعد میں بتایا اس کو۔ تمہارے لیے چوپائے یعنی 4 پاؤں سے چلنے والے جانور حلال ہیں، ہاں ابھی جو تم کو بتائیں گے وہ حرام ہیں، یہی 4 جانور۔ ابھی بقرعید گئی نا، سب اوپر سے بکرا گر کے مر گیا، بکرا حرام کر کو بولے نا درس میں، نہیں جی، گر کے مر گیا حرام، زور سے مارے لاٹھی سے حرام، ایسا وہ آئے گا، ذکر آئے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، حج کو گئے، عمرے کو گئے، احرام کا ڈریس پہن لیے،
اب شکار نہیں کرنا، شکار عربوں کے واسطے بہت پسندیدہ، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا، ابراہیم علیہ السلام آ کر پوچھے تو بولے کہاں گئے تمہارے شوہر، یعنی ان کے بیٹے اسماعیل، تو کہے شکار کو گئے۔ اچھا، تو شکار کرتے تھے نا، لیکن احرام کی حالت میں نہیں کرنا۔ ہاں مچھلی پکڑ سکتے جی، باقی کوئی نہیں۔ فرض کرو احرام پہن کے گئے، سامنے ہرن آتے، خرگوش آتے، ارے شکار کریں گے نا، احرام پہن لیے نا، نیت کر لیے نا، اب جائز نہیں، عمرہ کر لیے، حج کر لیے، احرام نکال دیے، اب شکار کر سکتے، لیکن مکے میں نہیں کر سکتے، مکے سے باہر کر سکتے، مکے میں شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں بھی نہیں اور دوسری حالت میں بھی نہیں۔ شکار دوسرے جانور کو مارنے کے لیے اللہ کے رسول اجازت دیے، مکے میں رہتے بھی، مدینے میں رہتے بھی، مدراس میں رہتے بھی، مارو اس کو، احرام کی حالت میں بھی رہتے ہو۔ وہ کون سا ہے؟ سانپ، بچھو، چیل، کوا، چوہا، ہاں ان کو مارنا، مکے میں ہو، مکے سے باہر ہو، احرام کی حالت میں ہو کہ دوسری حالت میں ہو، ہاں ان کو، باقی جانور شکار نہیں کرنا۔ یہودیوں کو بھی اللہ بولا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، عبادت کرو۔ سمندر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دیکھے کیا مچھلی اچھل 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 کر جاتے سمندر سے، منہ میں پانی چھوٹتا، ہاں آج ہم کو حرام بول دیا نا اللہ، خیر کیا کرنا، جمعے کے شام کو جا کے بڑے بڑے گڑھے کھود کے سمندر کا پانی پھیر لیں گے، پورے مچھلیاں آ کر وہ گڑھے میں جمع ہو جاتے، رات میں بند کر دیں گے، ہفتے کے دن نہیں پکڑنا، اتوار کے دن پکڑ لیں گے نا، ہاں ایسا ہفتے کو نہیں تو جمعے کو گڑھے کھود کے مچھلیاں پورے اندر کر لیتے، جا کے پکڑ لیتے، ہاں ہفتے کے دن کریں نہیں ہم لوگ اتوار کے، یہ اللہ کو ٹھگانے کا کام۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ جو حج کو گئے نا، اللہ ہم کو بہت آزمایا، احرام پہن کے ہیں، جا رہے ہیں، بازو سے ہرن گزرتا، بازو سے خرگوش گزرتے، کیا بھی کر نہیں سکتے، سر کے اوپر آ کر بیٹھے تو بھی کیا بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، نہیں کریں۔ دیکھو ایسا اللہ آزماتا، تو یہودیوں کا آزمایا تو فیل، مسلمانوں کا آزمایا تو الحمدللہ مسلمان کامیاب ہوئے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے، عقل کو دخل نہیں دینا، رہے وہ کیا بھی ہو نہیں، وہ اللہ ہی کو ہو پاور ہے، وہ کیا حرام کیا حلال، کب حرام کب حلال، وہ اللہ ہی کو پاور ہے، وہ اللہ کسی وقت اجازت دے کر اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے، شروع میں اجازت دیا، بعد میں کینسل کیا۔ اب اجازت دینے کا مطلب یعنی چھوڑ دیا، اللہ منع نہیں کیا، بعد میں اچانک منع کیا۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ صاحب مرنے والا آستی چھوڑا تو سب کو وصیت کر دینا، میرے اماں کو دو، بابا کو دو، چچا کو دو، بعد میں اللہ نے کینسل کر کے خود اللہ نے ڈیوائڈ کر دیا، ایک آدمی مر گیا تو بیوی ہے تو کتنا، بچے ہیں تو کتنا، بچی ہے تو کتنا، سب ہاں ایسا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، مسلمانوں اللہ کے نشانات کو، عزت کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب کیا کیا ہے بھائی، قرآن ہے اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، مسجد ہے اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ شاعر کا مطلب ہے اللہ کی نشانی، اللہ دیکھے تو یاد آنا، جیسے مسجد ہے، قرآن ہے، اس طرح کی چیزیں، اور بھی اس میں دوسری چیزیں اللہ نے خود ذکر کی تھی۔ میں اس میں یہ بھی شامل کرتا، نیک لوگ ان کا مذاق نہیں اڑانا،
داڑھی کا مذاق اڑانا، کرتے کا مذاق اڑانا، جبے کا مذاق اڑانا، نہیں جی، نیک لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ ویسے اللہ کے جو یادگار ہیں، اللہ نے جو اپنی نشانیاں بنائی ہیں، ان کا بھی خیال کرنا۔ اب اس میں ایک چیز کیا دی؟ کعبہ کتنی عزت کی چیز ہے نا جی، بہت عزت کی چیز، وہ بھی اللہ کی ایک نشانی، اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ بے حرمتی کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پیشاب پاخانے کو بیٹھتے تو کعبے کی طرف نہیں بیٹھنا، یورین پاس کرنا ہے تو ویسٹ کی سائڈ میں، انڈین سے نا ہم لوگ، ویسٹ کی سائڈ میں نہیں بیٹھنا، کعبے کی عزت کرنا۔ البتہ ایک چیز آتی ہے، پاؤں لمبا کر سکتے کیا؟ کعبہ ادھر ہے، اب دیوار میں لیٹے پاؤں اشار کر سکتے کیا؟ جائز ہے۔ ہمارے دل میں بے حرمتی نہیں ہے، آرام کے واسطے پاؤں موڑ موڑ کے بیٹھے ہیں، کر سکتے۔ ہمارے پاس پاؤں کے لیے ویسا کیا بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ برہما نے 4 ذات کو پیدا کیا، برہمن کو پیدا کیا، کھتری کو پیدا کیا، ویشیہ کو پیدا کیا اور ہریجن کو پیدا کیا، اسے پاؤں سے پیدا کیا۔ ہم لات مارے ہریجن پیدا ہوا، ہم لوگ تو مانتے نہیں نا اسے، تو اس لیے کبھی حج کو گئے، مکے میں جا کر دیکھے عرب لوگ کعبے کی طرف پاؤں کر کے ہیں، ان سے کیا بھی گالی گدری دینا، جھگڑنا نہیں، کیا رہے عزت نہیں کر رہے، تجھے عقل نہیں کہہ رہے، اس میں نہیں بولنا چاہیے، انہیں کیا مانتے کیا اسے؟ تو کعبے کی عزت کرنا، بہت احترام کرنا، احترام کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ صاحب نہیں، پیٹ بھی نہیں کرنا اور پیشاب کے لیے سامنے چہرہ بھی نہیں کرنا پیشاب پاخانے میں۔ اب بلڈنگ کے اندر کبھی کبھی ایسا کرتے بڑے بڑے کانٹریکٹر، غلط بیٹھا ڈالتے بیسن، ادھر پیٹ نہیں تو چہرہ، اب بلڈنگ بن گئی، جا کر دیکھا ادھر کیا بھائی بنا، اب پوری بلڈنگ توڑنا، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کانٹریکٹ دے تو خیال کرنا اس کا، بے لیٹرین کا فیس ایسے رہنا، وہ خیال کرنا، ایسا نہیں بنانا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں بلڈنگ میں بھی جائز نہیں، البتہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ماں کہتے ہیں بلڈنگ میں اگر ہے چاروں طرف دیوار ہے نا، پرواہ نہیں بولتے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں نہیں، جائز نہیں، ہم بھی وہی صحیح سمجھتے ہیں، بلڈنگ میں بھی جائز نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں ملک شام کو گئے، تو کرسچن کی بستی نا، تب اس زمانے میں گئے، فتح کیے، تو بہت سارے گھروں میں وہ قبلے کی طرف ہی تھا لیٹرین، کیا کرنا، ذرا ٹیڑھا کراس ہو کر بیٹھتے تھے ہم لوگ، ادھر کراس نہیں تو ادھر کراس، ڈائریکٹ نہیں بیٹھتے تھے، ویسا بولے وہ۔ اگر کسی کا جگہ بنا دیے ہیں، توڑنے کی صورت نہیں ہے، ذرا کراس ہو کے بیٹھو، نہیں تو اس کو کراس کر لو کسی طرح۔ تو عزت کرنا، اللہ کی سب نشانیاں ہیں۔ ولا شہر الحرام، اللہ نے 4 مہینے 1 سال میں عزت کے بنائے ہیں، ان مہینوں میں بھی لڑائی جنگ نہیں کرنا۔ پہلے قانون ایسا تھا اسلام میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اب جو ذوالحجہ چل رہا ہے نا، محرم، 3 کنٹینیو، رجب 1 مہینہ بعد میں پڑتا ہے۔ 4 مہینے میں عرب کے لوگ ذرا بھی لڑائی نہیں کرتے تھے ایسا۔ لیکن جہاد کے لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی کفر کو، شرک کو مٹانے کے لیے ٹائم نہیں، مہینہ نہیں، جہاد فرض ہے۔ تو دوسرے کام، حرام سے بچو ان 4 مہینوں میں، ہمیشہ بچو، خاص کر ان 4 مہینوں میں چھوٹی چیز بھی حرام کی مت کرو، نیکیاں زیادہ کرو، ان 4 مہینوں کا خیال کرو۔ لیکن مسلمان یہ 4 مہینے آئے تو کیا بھی خاص کرتے نہیں، حرام سے بھی بچتے نہیں، نیکی کا کام بھی کرتے نہیں، سب۔ اس لیے جمعے کے اندر بیان کرنا ہے اس کو، بھئی دیکھو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، یہ سب خیال کرو، بولنا چاہیے بہرحال۔ وللہدیہ، اور اسی طرح جو بھی جانور مکے کو بھیجتے اس کی بے عزتی نہیں کرنا۔ ایسا تھا کہ مکے میں تو کیا بھی ہوتا نہیں نا،
اب بہت سارے لوگ مکے کو جانور بھیجتے، جا کر کاٹ کر مکے والوں کو کھلاؤ. اب بھی بھیج سکتے ہیں لیکن مکے میں بہت کچھ ہے، ابھی ویسا نہیں رہا. وہ زمانہ بہت عجیب تھا، بھیجتے. اب لے کر جا رہے ہیں 40 بکرا، بیچ میں چرا کے کھا لیے، نہیں تو نہیں لے کر جاتا نا. دیکھا بہت اچھا بھی بکرا ہے، کاٹ کے کھا کے بولے مر گا بھی ایک بکرا. ایسا مت کرو جی، یہ مکے کو جانے والے بکرے، ان کا خیال کرنا، ان کے بکروں کی. ویسے ہم لوگ خرید کے بھی رہتے نا، بکری سے 2-3 بیلے خرید لیے تو اس کے واسطے کیا بھی ویسا حکم نہیں، لیکن اسے عطر لگانا، نہلانا، ہار پہنانا یا جھول پہنانا وہ سب کر سکتے ہے نا. پہلے بہت کرتے تھے جی، ابھی تو کچھ بھی نہیں. 2 گھنٹہ پہلے لائے اور ختم کر کے چلے گئے. اب جگہ بھی نہیں لوگوں کے پاس. پہلے ہمارے بچپن میں سب دیکھتے تھے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے خرید لیتے. ہم سب پکڑ کے لے جاتے بکروں کو، سب نہلاتے دھلاتے، رنگ لگاتے، سرما کی طرح کچھ اور لگاتے، سب بہت اچھا خوبصورت بنا کے رکھتے. اب وہ سب ختم. بہرحال اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور فرمایا وَلَلْقَلَائِدِ، اسی طرح جن جانوروں کے گلے میں پٹا ہے ان کی بھی بے عزتی بے حرمتی نہ کرو. عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے. ابھی بولتا نا مکے کو بیچتے تھے جانور، کچھ تو لے جاتے اپنے ساتھ، اسے ہدی بولتے. ضرورت رہے، بہت سخت ضرورت ہے، اس کے اوپر بیٹھ سکتے. اونٹ ہے نا، نہیں تو اونٹ کے اوپر بیٹھنا نہیں، چلنے ہوتا نہیں، جا رہے مکے کو، ہاں بیٹھو، اسے ہدی بولتے. قلائد میں سمجھو بھیجتا مکے کو 100 اونٹ بھیجتا. اسے کیا کرتے، اونٹ کو یا زخم کرتے، خون نکالتے، اس کا نکال کے تھوڑا لگا دیتے، اور اس کے گلے میں ایک چپل جوتا یا کھار کی طرح پہنا دیتے. وہ نشانی، وہ دیکھتے ارے یہ مکے کو جانے والا اونٹ، بھائی ہاتھ لگانا نہیں، فلا نہیں کرنا. ایسا وہ اونٹ اگر مرنے کے لائق ہے تو لے جانے والا بیچ میں کاٹ دیتا، کاٹ کے چلے جاتا. وہ نہیں کھانا، دوسرے لوگ کھا سکتے ہو، نہیں تو اسے اجازت دے تو روز 1 اونٹ کاٹ کھائیں گا نا، اس واسطے. وہ بھی ہوا. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اب یہ کیا کرتے، ہمارے ملک کے اندر بکرے مرغا درگاہ کے نام پر چھوڑ ڈالتے. ایک ولی ہے، کوئی جھوٹے کوئی ولی ہوں گے، سید احمد کبیر، ان کا واسطے گائے پالتے. بھائی سید احمد کبیر کی گائے بھی، اسے کیا بھی بے عزتی کرنا، مارنا نہیں بھی. اسے دکان میں آ کو کھایا تو بھی چھوڑ ڈالو. کھا رہے تمہیں بے عزتی، ہمارے پیر چھوڑیں گے نہیں تم. ارے جھوٹے. کوئی مرغا چھوڑتا پیر کے نام، اور کوئی بکرا چھوڑتا، اور کوئی گائے چھوڑتا. ہندو لوگ ایسا کرتے ہیں، مندر کے سامنے گائے بن کر رکھتے. ویسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے کان کٹے ہوئے بھی نہیں لینا، قربانی میں بولے نا، وہ بھی ویسا. وہ بدھ کے واسطے کان کاٹتے، وہ نہیں لینا بولے اللہ کے رسول. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو یہ جو جانور مکے کو لے جاتے اس کو پٹا باندھ کے چھوڑ دیتے. تو اونٹ گائے کے لیے سب مانتے ہیں، بکرے کے لیے البتہ کہتے چھوٹا جانور ہے، اسے کاٹیں گے تو مر جائے گا، کچھ بھی ہوگا. کاٹتے نہیں، زخم کرتے تھوڑا سا، جیسے بلیڈ لے کے کھرچ کے تھوڑا سا نکالتے ہیں، جیسے وہ یہ کرتے نا کپنگ، حجامہ بولتے نا، ویسا. اس میں کیا بھی ہوتا نہیں نقصان. اس کا بھی خیال کرو. وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، مکے کو جاتے ہیں نا ان کی بھی عزت کرو. مکے کو جاتے ہیں نا ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. مکے کو جا رہے ہیں بھائی، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بے عزتی نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں. بہت جھگڑتے مکے میں سب. حاجی جاتے نا، ذرا کچھ بھی ہو تو فوراً شروع کر دیتے، تمل میں بھی اردو میں بھی. آخر نہیں کر رہے تو کیسا جاتا، مجھے خدل کو گیا، فلاں گیا. نہیں جی، سب کی عزت کرو. تو جاتے حاجی ان کی سب عزت کرنا. ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ مکے کو لوگ جاتے نا ٹرین سے جاتے تھے بامبے تک.
बॉम्बे से शिप से जाते थे, मद्रास से निकले तो बम्बई तक जाने के वास्ते 2 दिन लगता, बहुत सुलझ जाती ना ट्रेन रास्ता। जितने बस्तियाँ पड़ते मुसलमानों के उनको सब इत्तला रहती, हाजी जा रहे हैं भाई, उनके पूरे डब्बे में फूल गिल लगाते हो, सब गलत थे, नहीं लगाना। वो क्या अय्यप्पा को क्या जाते हो ना, सब गलत हो, फूल लगाते पूरे डब्बे में, हाजियों का डब्बा हो। हर बस्ती में खाना ला कर देते थे, हज को जा रहे हैं भाई, हज को जा रहे हैं, वैसा इज्जत करते थे। खिला पिलाना ठीक है लेकिन फूल गिल लगाना ठीक नहीं है, वैसा इज्जत थी इस ज़माने में। अब तो फ़्लाइट हो गई, सब किस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें भी ख्याल करना चाहिए कि हाजियों को ले जाके जो एयरपोर्ट में छोड़ते वो गलत है। मर्द लोग 2-4 गए ठीक है, औरतें सब जाके वहाँ पिकनिक की तरह रह जाता, माहौल बहुत ख़राब है, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसका ख्याल करो जी। कहा कि मक्के को जाते ना, उनकी इज्जत करो, उनके तरफ। यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम रिज़वाना, क्यों जाते मक्के को? अल्लाह की मेहरबानी तलाश करने के लिए, अल्लाह की खुशी तलाश करने के लिए जाते। वो उनके साथ तुम लड़ते झगड़ते, उनको गाली देते, उनको तकलीफ़ देते, ऐसा मत करो, उनको लूट लेते। मक्के में किंग अब्दुल अजीज़ आने से पहले पूरे हाजियों को लूट लेते थे। मक्के से मदीने को जाते नहीं, वो एक बस में जाते भी, पुरानी बस है वो बद्दू लोग आके मार के पूरा छीन के चले जाते, कभी कत्ल भी कर डालते। वैसा करते थे बद्दू लोग। पहले दिन जिस दिन सऊदी हुकूमत आई, एक आदमी को हिम्मत नहीं, मतलब जो भी रास्ते मिलता कत्ल करो उसे, ये बद्दू भी आता नहीं। वैसा हुआ, पूरा अमन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले बहुत रो रो के भेजते थे हाजियों को, हमारे बचपन में आते कि नहीं कि बद्दुआ क्या करते कि इनको ऐसा था। बहरहाल वइज़ा हलल्तुम फस्तादू, हाँ एहराम ख़त्म हो गया, तुम्हारा उम्रा ख़त्म हो गया, अब तुम्हें शिकार कर सकते, वो मक्के में नहीं करना, बाहर जाकर कर सकते। मच्छी तो कर सकते, पहले बोल दिया मैं। अब दूसरे जानवर भी, हरन है, खरगोश है, मक्के से बाहर जाकर तुम शिकार कर सकते। अल्लाह अकबर। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तअतदू। एक बहुत बेहतरीन बात अल्लाह ने बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखे, आप भी सहाबा भी मक्के में जाकर वो काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, और एक नबी ख्वाब देखे तो वैसा करना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखने अपने बेटे को काटना, लेकिन अल्लाह ने माफ़ कर दिया, बकरा भेज दिया। हमारे नबी जब ख्वाब देखे सहाबा को बोले, भाई उम्रे को मैं जा रहा हूँ, कौन कौन आते आओ? 1400 आदमी जमा हो गए, औरत मर्द सब, ऊँट वगैरह सब लेकर गए। जाते वो लोग बोले हरगिज़ नहीं आ सकते मक्का, तब काफिरों के पास मक्का पूरे बुतों से भरा हुआ काबा, हाँ 360 बुत थे, बोलते नहीं आना मक्के के अंदर। और क्या क्या बोले तो नहीं मानते, फिर क्या भी करते नहीं, उम्रा करके चले जाते, नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ इजाज़त नहीं। आखिर में बोले अच्छा आइंदा साल आओ, इस साल नहीं, ये हमारा प्रेस्टीज का मसला समझते नहीं, वैसा हो गया, जाओ वापस, आइंदा साल आओ। तब 3 दिन इजाज़त देते, और तलवार सब नहीं लाना, सादा ड्रेस में आकर उम्रा करके चले जाओ। अब मना करें, दूसरे साल अल्लाह के रसूल गए उम्रे को, जाकर उम्रा करके आए, पूरे काबे के अंदर बुत उसी हालत में तवाफ़ करके आए। ये नहीं बोले पूरा हटाओ जी बुद्धा कितना, हमारे कब्ज़ा क्या भी नहीं ना, काफिरों का है ना। तो सब जाके वो करके आए उम्रा। अब 8 हिजरी में मुसलमानों को मक्का मिल गया, अल्लाह के रसूल गए रमज़ान में, फतह किए, वो पैक्ट उन जो एग्रीमेंट किए थे उसके ख़िलाफ़ करने की वजह से अल्लाह के रसूल मक्के पर हमला करें। ये 3-4 घंटे के वास्ते अल्लाह इजाज़त दिया, वरना वो हरम बोले तो अयोध्या बोलते ना, युद्ध का तो लड़ाई करना नहीं, वो अयोध्या है ना, वो वहाँ लड़ाई झगड़ा है, सबसे बड़ा लड़ाई झगड़ा वही है, हाँ अयोध्या के अंदर। वैसा 4 घंटे के बाद अल्लाह ने 3-4 घंटे इजाज़त दी, जो कुछ कर सकते जल्दी करो, फिर वैसे अब लड़ाई नहीं करना क़यामत तक। वैसा हो गया, फिर भी लड़ाइयाँ हुई, वो तारीख़ की बातें हैं। तो अब इनके दिल में आएगा ऐसा ना, हम ना मना करें नहीं ना, अब रिवेंज लेना, कहा अल्लाह ये नहीं करना, इंसाफ। देखो कितने बड़े दुश्मन थे,
اللہ نے پابندی لگا دی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ لوگ تم پر زیادتی کریں، اب تم کو موقع ملا تو ان کو کاٹنا چاہتے، مارنا چاہتے، مت کرو چاہیے، معاف کرو۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ ہاں ایک 3-4 آدمی جو بہت بڑے مجرم تھے ان کو اللہ کے رسول نے کہا ان کو قتل کر، باقی سب کو معاف کر دیا۔ خود انہوں نے کہا آپ ہم کو قتل کرتے ہیں تو ٹھیک، ہم آپ کو ستائے، تکلیف دیے، کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کیے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ دیکھو کتنی اچھی تعلیم ہے اسلام کی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہمیشہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اچھے کام میں جو بھی اچھا کام ہوگا اس میں ساتھ دینا۔ اچھا کام کون سا؟ جو شریعت بتائی، بدعت کا کام نہیں، بدعت کا کام نہیں۔ مولود بھائی، میلاد النبی، پیسہ دو، چندہ دو، ارے یہ شریعت کا کام ہے کیا جی؟ نہیں کریں گے ایسا۔ جو بھی لوگ اچھا کام سمجھتے ہیں شریعت کا نہیں، بدعت ہو، اس میں ایک پیسہ بھی چندہ وندہ نہیں دینا۔ ہاں نیک کام ہے، مسجد بنانا ہے بھائی، فلاں کرنا ہے بھائی، یہ سیلاب آیا نا بہار میں، بنگال میں، ان کی مدد کرنا ہے بھائی، وہ روہنگیاس جو ہمارے بھائی مسلمان بھائی ارکان سے نکالے گئے اور فلاں کیے، ان کی مدد کرنا، ہاں یہ سب ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، جتنا ہو سکے کرو۔ یہ ہر وہ نیکی کا کام جو ثواب کا کام ہو، مدد کرو، جائز کام، دینی کام، غلط کام نہیں۔ یہ جلسے جلوس رکھتے نا، بریانی کھلائے، فلاں کرے، یہ کرے، وہ سب مجھے پسند نہیں ہے۔ ہاں اس میں بھی چندہ گندہ بہت لیتے، بھی جلسہ کرنا ہے بھی، وہ لاؤ 2-5 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، لاؤ، کیا کرے جی؟ صبح سے شام تک پروگرام رکھے، ہاں لسٹ بنائے، صبح میں پراٹھا، دوپہر میں بریانی، بریانی کے ساتھ اور سب فلاں فلاں آئٹم کیا بھی، چائے 2 گھنٹے کے بعد، کیا جی ہے؟ دینی مجلس کی نہیں، ولیمہ کی ہے، ولیمہ بنا دی، وہ مجھے پسند نہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں ہرگز ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، غلط کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، یہ ہے غلط کام۔ ایک آدمی چوری کرنے جاتا، انہیں بولتا بھائی ذرا ایک تمہارا ریوالور دیتے کیا؟ ارے اسے دیتے، چوری جی، بھائی ذرا میں فلاں کرنا، میں ذرا پکڑتے کیا، میں اس کا پیسہ چھین لیتا ہوں۔ ارے یہ کام سب نہیں کرنا۔ ویسے میں بولا نا تھوڑی دیر پہلے اگریمنٹ میں بولا، یہ پیلے پھول کاندھا بکتا نا، ہمیشہ دیکھو کتنا بکتا جی، عورت ہمیشہ پھول بنتے رہتے، مندر کو چڑھانا ہے، منگے تو نہیں دینا، ارے مندر کو نہیں دیتے بھائی، ناریل کا بیپار ہے اور تروپتی کو بھیجنا بھائی مندر میں چڑھانے، نہیں جی، گناہ کے کام میں، شرک کے کام میں ساتھ دیتے ویسے۔ اب اسی کو لے کے کہا لوگوں نے بینک کی نوکری جائز نہیں، سود، وہ تمہیں کلرک رہتے برابر، کیشیئر رہتے بھی برابر، مینیجر رہتے بھی برابر، سیکورٹی مین رہتے بھی برابر، یہ ٹی ایم کے فلاں رہتے بھی، سود کا کاروبار جی، وہ بینک کا، وہ بینک کی نوکری جائز ہے۔ اس سے برائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، کوئی بھی برائی کا کام ہو۔ بینک والے جگہ مانگتے، بے جگہ دو بھائی، کرایہ تم نے اتنا دیتے، یہ ٹی ایم فلاں کرنا ہے، نہیں جی ہم دیتے نہیں، اس کا خیال کرنا۔ اسے کتنے چیزیں نا ہمیں ذرا بھی سپورٹ نہیں کرنا۔ ہمارے جو سلف تھے کسی بھی نان مسلم کو گھر نہیں بیچتے تھے، کہا کہ میں گھر بنایا اس میں پوجا کرے گا، وہ بت رکھ کے پوجا کرے گا، ہاں نہیں دیتے تھے۔ دکان کرائے کو دیے تو بھی، ہاں کیا کرنے بھائی کرایہ، فلاں فوٹو اسٹوڈیو، نہیں جی اسلام میں حرام، میں دیتا نہیں اس کا واسطے۔ دیکھو برائی کے کام میں ساتھ نہیں دینا، گناہ کے کام میں ساتھ نہیں دینا، یہ بہت بڑا اصول، اس سے بچنا بڑا مشکل۔ جو بھی ٹیننٹ آتے انہیں زیادہ پیسہ دیتے حرام کام کے واسطے، ایک مسلمان کو گھیرتے انہیں 2000 دیتے ہوں جی، انہیں 5000 دیتے، کیا کرنا؟
جنت کو جانا آسان نہیں نا، یہ سب کرے تو جانا۔ تو کسی بھی گناہ کے کام میں، کسی بھی برائی کے کام میں دوسروں کا ساتھ مت دو۔ یہ بہت پوری زندگی کا ایک سبق اس میں آ گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اگر تم اللہ کی ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا مجھ سے ہٹ کر جو بھی زندگی گزارے گا میں اس کو دنیا میں ذلیل کروں گا۔ آج ویسے ہی مسلمان دین سے ہٹ گئے، دین سے دور ہو گئے، اللہ نے ان کو بے عزت کر کے رکھا ہے۔ ہم اگر دین پر عمل نہیں کریں گے تو ویسی حالت ہوگی، کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، نہ عرب سے آئیں گے، نہ کسی اور جگہ سے آئیں گے، نہ امریکہ سے، کوئی نہیں آئے گا۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم ختم ہو جائیں، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ بچا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، ہماری دین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، پریشانی کو دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔